کے لالچ کے اندر کہ جنت ملے گی. اللہ کے لیے عبادت نہیں کرتے. کوئی عبادت کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں میں دوزخ کے ڈر سے عبادت کر رہا ہے. دوزخ کی ڈر سے عبادت نہیں کرنا چاہیے. عبادت خالص وہ ہوتی ہے اور کامل عبادت وہ ہوتی ہے کہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہو, نہ اس میں دوزخ کا ڈر شامل ہو, نہ اس میں جنت کی اس کے اندر کیا نام ہے لالچ شامل ہو. اس کے بہت بڑا مقام, بہت بڑا اعلیٰ مقام. تو عزیزان من, یہ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. ایک معنی تو یہ اس کے اندر. دوسرے معنی اشد حب للہ کی یہ بھی ہیں کہ انسان حب کا شے میں یومی و یسم کہ محبوب کے اطاعت کے لیے اور محبوب کے لیے, محبوب کے حکم کی اطاعت کے لیے وہ اس طرح اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے کہ اپنا نفع و نقصان بھی نہیں دیکھتا. وہ حتیٰ کہ جان بھی اگر اس کی جا رہی ہوتی ہے تو جان کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ نہیں مجھے اپنے محبوب کی رضا چاہیے. لوگ کہتے ہیں ارے میاں جان چلی جائے گی تمہاری. جیسے میں نے ابھی مثال دیا آپ کو, لوگ سمجھا رہے تھے اس کو ملا عمر کو کہ بھائی تباہ ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے, تورا بورا بنا دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں تو کچھ نہیں دیکھ. جب محبت ہوتی ہے رب سے اور اس کے حکم سے محبت ہوتی ہے تو پھر انسان نہیں دیکھتا کہ اس میں مجھے کیا نقصان ہوگا اور کیا آگے چل کے ہوگا. نہیں, محبوب پر اپنی جان بھی قربان کر دیتا. وہ ایک شعر ہے کسی شاعر کا, وہ کہتا ہے کہ نا سے تیرا خیال بجا مشورہ درست. ناسے نے مشورہ دیا کہ یہ کام مت کر, یہ ایسی باتیں مت کیا کر, جیل میں جائے گا تو, پھانسی پہ چڑھ جائے گا تو وہ ناسے سے کہتا ہے ناسے تیرا خیال بجا مشورہ درست, پر کچھ سوجھتا نہیں در جانا نہ دیکھ کر. پر کچھ سوجھتا نہیں در جانا نہ دیکھ کر. تو مشورے تو بڑے دیتا ہے, لیکن جب محبوب سامنے ہوتا ہے, محبوب کا سامنا ہوتا ہے, اس کا حکم ہوتا ہے, میں سب کچھ بھول جاتا ہوں, حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی بھول جاتا ہوں, وہ بھی قربان کر دیتا ہوں. آج یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کو. چیف جسٹس صاحب, آپ نے جو ختم نبوت کے بارے میں جو فیصلہ دیا ہے, پوری امت مسلمہ پریشان ہے. عاشقان مصطفیٰ کے اندر ایک اضطراب کی اور تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ آپ مسلمان ہو کر حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں, ختم نبوت پر ایمان رکھنے کے باوجود آپ اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ قادیانیوں کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں. اور قادیانیوں کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا نام ہے اپنی تبلیغ کرتے پھریں, اور آپ ان کو دکھا رہے ہیں کہ صاحب یہ بھی کیا نام ہے اقلیتیں, اور اقلیتوں کو بار بار حوالہ دے رہے ہیں. اقلیتوں کو بابا صاحب پاکستان کے اندر اور قرآن کے اندر بھی لکھا ہے, حدیث میں بھی لکھا ہے, پاکستان کے آئین میں بھی لکھا ہے کہ اقلیتوں کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی تبلیغ کر سکیں. حضور والا, آپ کو پتہ نہیں ہے اقلیتوں کا حکم علیحدہ ہے اور قادیانیوں کا حکم علیحدہ ہے. قادیانی مان لیں آج کہ ہم اقلیت ہیں, اجازت ہے جاؤ جو چاہے کرو. وہ نہیں مانتے اپنے آپ کو اقلیت, وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں, اور مسلمان کہہ کر اپنے آپ کو پھر قرآن کے اندر ترمیم کرتے ہیں, قرآن کے اندر تنسیخ کرتے ہیں, قرآن کے اندر تحریف کرتے ہیں, اور آپ کہتے ہیں ان کو اجازت دے دی جائے. اس کا مطلب یہ کہ آپ قرآن کی تحریف کی اجازت دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ ان کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ قرآن کی توہین کریں. مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس عہدے کے رعب میں آ کر اور مسلمان اس کے خلاف کوئی اپنا رد عمل ظاہر نہیں کریں گے تو یہ آپ کی بھول ہے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ نا سے تیرا خیال بجا مشورہ درست, پر کچھ سوجھتا نہیں در جانا نہ دیکھ کر. جب میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے پھر عاشقان مصطفیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا اس کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. تم ہوگے چیف جسٹس ہوگے, لیکن یاد رکھو اگر نبی کے خلاف بات کرو گے تو ہم جتنے عاشقان مصطفیٰ ہیں وہ تمہارا حکم ماننے سے انکار کر دیں گے. ہم تمہارا فیصلہ نہیں مانتے, مسترد کرتی ہے پوری قوم تمہارا فیصلہ. آج اپیل دائر کی گئی ہے. آج میری وکلاء سے بات ہو رہی تھی, ملی یکجہتی کونسل کے وکلاء کو میں نے کہا آپ جائیں اور فوراً کیا نام ہے اپیل دائر کریں اس کے اندر, ریویو کی اپیل دائر کریں اس کے اندر. بتائیں چیف جسٹس صاحب کو کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے, اور اگر آپ
کہتے ہیں کہ نہیں میں نے اس طرف نہیں کیا، تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں آپ مکمل طور پر. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے رعب کے اندر کوئی آ جائے گا، چیف جسٹس کے رعب کے اندر، تو عاشقان مصطفیٰ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے، لیکن آپ کے اس فیصلے کو نہیں مانیں گے کسی انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ عشق یہی سکھاتا ہے، حضور کی محبت یہی سکھاتی ہے. اور الحمدللہ مسلمانوں کے دل حضور کے محبت سے معمور ہیں، وہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ان کی آنکھ پر کوئی آنچ آئے اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتے. الحمدللہ آپ حضرات آج تشریف لائے اور اس محفل کے اندر آپ نے شرکت کی. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض جاری ہے الحمدللہ، اور قیامت تک یہ فیض جاری رہے گا انشاءاللہ. اور الحمدللہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض دینی بھی جاری ہے، علمی بھی جاری ہے، روحانی بھی جاری ہے. کئی ادارے الحمدللہ کھل گئے ہیں. پہلے صرف حضرت صاحب نے ایک ادارہ کھولا تھا حیدرآباد کے اندر رکن الاسلام، اب اس کی شاخیں ماشاءاللہ پنجاب کے اندر بھی ہیں، پنجاب کے کئی علاقوں میں ہیں، کراچی کے اندر قائم ہے. اور الحمدللہ اتنا بڑھ گیا کہ الحمدللہ اس کا تعلق جامع ازہر سے بھی ہو گیا. جامع ازہر کے اندر الحمدللہ ہماری سند پر طلبہ جا رہے ہیں اور وہاں سے پڑھ کر آ رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر اسلام کے اور دین کی اشاعت و تبلیغ کر رہے ہیں. آپ بھی اپنے طلبہ کو رکن الاسلام کے اندر بھیجیں تاکہ یہاں الحمدللہ دینی دنیاوی دونوں تعلیم دی جا رہی ہے. علوم عربیہ بھی، علوم عصریہ بھی اور علوم دینی بھی پڑھائے جا رہے ہیں. یہاں جب بچہ پڑھ کے نکلتا ہے تو وہ سمجھ لیے صحیح معنوں میں دین کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے، اور صحیح معنوں میں جو آج کل کے چیلنجز ہیں اسلام کے لیے اور دین کے لیے ہمارے، ان کا وہ صحیح معنوں میں جواب دے سکتا ہے. اپنے بچوں کو رکن اسلام میں داخل کیجئے تو یقیناً سمجھ لیجئے کہ آپ نے حق ادا کر دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا حق ادا کر دیا. امت مصطفیٰ ہونے کا حق یہی ہے کہ ہم اپنے محبوب کے دین کی اشاعت کریں، اپنے محبوب کے پیغام کو عام کریں اس کو، اور جو اسلام کے دشمن ہیں ان کا صحیح معنوں کے اندر ہم عقائد کے اپنے دلائل کے ذریعے ان کا مقابلہ کریں. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس علمی یادگار کے ساتھ تعاون کریں گے، اور انشاءاللہ اپنے طلباء کو وہاں بھیج کے اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں گے اور عالم بنائیں گے تاکہ وہ صحیح معنوں کے اندر اسلام کے خادم بنیں. آپ حضرات تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا